ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات تھی کہ ہم سب رمضان المبارک کا انتظار کر رہے تھے، اور آج رمضان کا پہلا عشرہ شروع کے 10 دن گزر چکے ہیں۔ یہ 10 دن کتنی جلدی گزر گئے، ایسا لگتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی یہ 10 دن نکل گئے، اور اسی طرح بقیہ 20 دن بھی گزر جائیں گے۔ یوں تو وقت بہت تیزی سے گزر ہی رہا ہے، کب ہفتہ پورا ہوتا ہے، مہینہ پورا ہوتا ہے، سال ختم ہو کے نیا سال شروع ہو جاتا ہے، اس کا احساس نہیں ہو پاتا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ ڈبل اسپیڈ میں گزر جاتا ہے۔ اس لیے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان کو صحیح طور پر وصول پا رہے ہیں یا نہیں وصول پا رہے ہیں۔ اور پھر چونکہ یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا کہ سال کے 11 مہینے جو بھی نافرمانیاں اور غفلت ہوئی ہیں، جو نقصان اٹھایا ہے، اس کی ریکوری کی جائے، تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو 10 دن گزرے ہیں ان میں ہم نے کتنی ریکوری کی ہے، کیا کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم کیا اور بہتر کر سکتے تھے، کس طرح اور فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اب باقی 20 دن ہمیں ضائع نہیں کرنے۔ کچھ لوگوں نے ہماری آپ کی آسانی کے لیے ایک چارٹ تیار کیا ہے 30 دن کا، روزانہ کے کچھ کام فکس کیے ہیں اور چارٹ تیار کیا ہے کہ ہم کو روزانہ اس پر ٹک لگانا ہے کہ ہم سے یہ کام ہوا کہ نہیں ہوا، یہ کام ہوا کہ نہیں ہوا، ہم نے روزہ رکھ لیا، 3 پارے کی تلاوت کی کہ نہیں کی، ظہر کے بعد اتنی تسبیح پڑھنی تھی وہ پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ بہت اچھا چارٹ تیار کیا ہے، میرے پاس فون میں موجود ہے۔ تو وہ بڑی اچھی چیز لگی کہ ہم جیسے لوگ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کام کر رہے ہیں مصروفیات میں، تو آدمی اپنے روزانہ کا ایک روٹین فکس کر لیتا ہے، تو اس کے لیے پھر عبادات مکمل کرنا، نصاب پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ گزشتہ جمعے کو ہم نے زکوٰۃ کے متعلق گفتگو کی تھی، اور کچھ سوالات بھی زکوٰۃ کے تعلق سے لوگوں نے پوچھے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ آج کی گفتگو صدقہ فطر سے متعلق ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے، کیوں ہے، کس پر ہے، کب ہے، یہ سوالات آئے سامنے۔ صدقہ فطر کون دے گا؟ تو ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اسے صدقہ فطر نکالنا ہے، اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اسی طرح ہر وہ شخص، ہر وہ مرد اور عورت کہ اس پر زکوٰۃ تو فرض و واجب نہیں تھی، لیکن اس کے پاس اپنی بنیادی جو ضروریات ہیں، کھانا پینا، رہائش، کپڑا، اس کے علاوہ
اور جو اس کے اوپر قرض ہے اس قرض کے علاوہ اس کے پاس اتنا سامان عید کی صبح کے وقت فجر کے وقت موجود ہو کہ جس کی ویلیو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، پھر چاہے اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، زکوٰۃ میں تو سال گزرنا شرط ہے نا، سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اور وہ چیز مال تجارت ہو یا نہ ہو، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ قید لگائی گئی تھی کہ جو سامان آپ کے پاس ہے وہ مال تجارت نہ ہو۔ مثلاً آپ کے پاس پلاٹ ہے جسے آپ نے خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے اسے آپ نے ریسیل کرنے کے لیے نہیں لیا ہے، اپنے یوز کے لیے لیا ہے، تو آپ اگر کسی چیز کو سیل کرنے کے لیے خریدیں گے، ایک گھڑی آپ نے خریدی 10,000 کی کہ ہم اس کو 11,000 میں بیچ دیں گے، موبائل آپ نے خریدا 20,000 کا ہم اسے 22,000 میں بیچ دیں گے، تو یہ مال تجارت ہو گیا، یعنی وہ سامان جس سے آپ بزنس کر رہے ہیں، پروفٹ کما رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ میں یہ دیکھا جاتا ہے، لیکن فطرے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ فطرے میں آپ کی جو بیسک نیڈ ہے وہ پوری ہونے کے بعد اور آپ کے اوپر جو قرض ہیں اس قرض کی ادائیگی والی رقم ہٹانے کے بعد اگر آپ کے پاس کیش کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں یا دوسرے سامان کی شکل میں اتنی ویلیو کا سامان ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، اور عید کی صبح فجر کا وقت اس طرح آپ کے اوپر آتا ہے، تو پھر آپ پر صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہے۔ صدقہ فطر مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے۔ عورت اپنا صدقہ فطر صرف اپنا ادا کرے گی، اور عورت عام طور پر یہ ہم سے غلط فہمی ہو جاتی ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی، گھر کی عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں چاہے جہیز میں ملے ہوں یا مہر میں ملے ہوں، ان سب پر زکوٰۃ ہے۔ اگر ان کی ویلیو اتنی ہے سونے کی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ہر سال اس کی قیمت لگا کر کے اس سال 24 کیرٹ کی 22 کیرٹ کی فلاں تاریخ کو اگر شادی مثال کے طور پر 13 نومبر کو نکاح ہوا تھا تو اور 13 نومبر کو جمادی الثانی کی فلاں تاریخ تھی، تو اب اگلے سال 13 نومبر نہیں، اگلے سال جمادی الثانی کی اس تاریخ کو ہمارے پاس جو سونا ہے اس کا سال پورا ہو گیا، تو اب اگلے سال ایک سال جس دن کمپلیٹ ہو رہا ہے اس دن سونے کی ویلیو نکال کر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح صدقہ فطر میں عورتوں پر اپنا صدقہ فطر ادا کرنا خود واجب ہے۔ ہاں، شوہر ان کی اجازت سے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، شوہر نے ادا کر دیا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن عورتوں کے پاس جو مہر کی رقم ہے یا جو بھی سامان کی شکل میں ہے، سونے کی شکل میں ہے یا اور بھی زیورات ہیں، وہ سب صدقہ فطر میں شمار کیے جائیں گے۔ مرد حضرات اپنا صدقہ فطر بھی ادا کریں گے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کریں گے، گھر کے جو ملازمین ہیں ان کی طرف سے بھی۔ بالغ اولاد اگر ظاہر ہے وہ خود بالغ ہے، خود مکلف ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر بنتا ہے تو اسے خود ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، باپ نے ادا کر دیا تو اس کی طرف سے ہو جائے گا۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہے، خود اس کی ملکیت میں اتنا مال ہے عید کے دن کہ جس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو پھر باپ اس کے مال سے اس کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ لیکن اگر نابالغ اولاد یہ ڈیپینڈ ہے باپ پر، عام طور پر جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہیں والد پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی ملکیت نہیں ہوتی ہے، تو پھر باپ ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ صدقہ فطر اصل میں واجب ہوتا ہے اگر عید کے دن سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کی ویلیو
52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے، تو اصل میں تو صدقہ فطر واجب ہوگا اس وقت، یعنی اس وقت پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر صدقہ فطر واجب ہے کہ نہیں ہے، اور نکالنا بھی اسی کے بعد ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے پہلے سے نکال دیا، ایڈوانس میں نکال دیا، جیسے بہت سے لوگ رمضان میں بھی نکالتے ہیں صدقہ فطر، تو درست ہے، صدقہ فطر کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن صدقہ فطر ہم پر واجب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ کب پتہ چلے گا؟ عید کے دن صبح کے وقت پہلے ادا کرنے سے ادائیگی ہو جائے گی۔ اور پھر ایک آئیڈیا ہوتا ہی ہے، آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس دن ہم صاحب نصاب رہیں گے، تو بہرحال پہلے بھی ادا کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ عید سے پہلے ادا کرنا یہ افضل ہے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بغیر کسی عذر کے بلا وجہ صدقہ فطر ادا کرنے میں تاخیر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور عید کی نماز کے بعد بھی اگر جیسے پہلے ادا کرنا بھول گئے، کوئی بعد میں بھی ادا کرتا ہے تو ادائیگی ہو جائے گی، لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ حساب لگا کر جوڑ کر گھر میں کتنے لوگ ہیں، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر ادا کس کو کیا جائے گا، کسے دیا جائے گا؟ تو ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہے، آپ اس کو فطرے کی رقم دے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ غلط فہمی، جس طرح سے لوگوں نے سوالات پوچھے تو اس کا اندازہ ہوا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی ضروریات میں زکوٰۃ کی رقم تو نہیں لگا سکتے لیکن فطرے کی لگا سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح آپ مسجد کے کاموں میں، کنسٹرکشن میں یا دیگر کاموں میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگا سکتے، اسی طرح فطرے کی رقم بھی نہیں لگا سکتے، مسجد میں نہیں لگائی جا سکتی۔ اسی ضمن میں ایک بات ذہن میں آئی، وہ عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ کسی بھی، میں نے پچھلے سال یہ بتلایا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے یہ دیکھنا، اس کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو وہ غریب ہی ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی طالب علم مدرسے میں ہاسٹل میں رہ کر پڑھ رہا ہے تو یہ ایک سوچ بنی ہے کہ وہ غریب ہی ہوگا۔ اسی طرح مدرسے میں کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے، تو اس کے بارے میں یہ پہلے سے بنا ہوا ہے کہ یہ غریب ہوگا، ہم بغیر پوچھے بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے ائمہ کے بارے میں ایک یہ سوچ بنی ہوتی ہے، تو صرف اس سوچ کی بنیاد پر آپ زکوٰۃ نہ دیا کریں۔ مدرسے میں اگر آپ دے رہے ہیں، طالب علم کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، تو یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ طالب علم زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ ذمہ دار کے ہاتھ میں دے رہے ہیں تو ذمہ دار سے آپ کو یہ بات کنفرم کر لینی چاہیے کہ آپ کے مدرسے میں ایسے طلبہ ہیں نا جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کے یہاں 50 بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ سب ٹھیک ٹھاک گھروں کے ہوں، ایسا تو ہو سکتا ہے نا، تو یہ بھی پوچھ لیا کریں۔ اسی طرح امام صاحب کو ہدیہ دینے سے پہلے اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کی تحقیق ہو جائے کہ امام صاحب مستحق ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کافی پہلے شاید بیان کے دوران اس کی وضاحت کی تھی کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، مجھے کوئی زکوٰۃ کی رقم نہ دے۔ ہمارے ساتھ ایک لطیفہ ہوا کہ ایک صاحب کچھ دنوں میں، سال میں ایک آدھ بار کچھ ہدیہ دیا کرتے تھے، تو ایسے ہی ڈاؤٹ ہوا تو ان سے ایک دن کہہ دیا کہ اب آپ ہدیہ دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد سے انہوں نے ہدیہ نہیں دیا۔ تو اس سے یہ خود کو گمان ہوا کہ شاید وہ اب تک زکوٰۃ کی رقم دے رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارے والد صاحب بھی زکوٰۃ نکالتے تھے، ہم لوگوں کی بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، تو اس کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ صدقہ فطر جو ہے، اس کا مقصد کیا ہے شریعت میں؟
بھائی زکوٰۃ کا مقصد یہ بتلایا گیا کہ ایک تو کوئی بھی آدمی اپنا مال جمع کر کے نہ رکھے کہ آپ نے 50 لاکھ روپے 1 کروڑ روپے لے کے ڈال دیے، اب وہ پڑے ہیں تو پڑے ہیں، ایسا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کو لگے گا کہ ہر مہینے ہر سال 2.5 لاکھ روپے چلے جا رہے ہیں تو اس پیسے کو ہم سرکولیشن میں لائیں، اس کو رکھ کے کیا فائدہ ہے، صرف نقصان ہو رہا ہے۔ اس پیسے کو انویسٹ کریں تاکہ اس سے اور پیسے کمائیں۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو روپے پیسہ ہے، جو مال ہے، یہ ایک جگہ بند کر کے نہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مال بنایا ہے، مال دیا ہے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہونے کے لیے، ہر آدمی کی اس سے ضرورت پوری ہو، تو یہ مال سرکولیشن میں رہنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ سامان اسٹاک کرتے ہیں، مثال کے طور پر سبزی والے ہیں، پھل والے ہیں، اتنا اسٹاک کر لیتے ہیں کہ مارکیٹ سے یہ چیزیں شارٹ ہو جائیں۔ جب مارکیٹ سے ٹماٹر شارٹ ہوگا، پیاز شارٹ ہوگی تو ریٹ بڑھیں گے، اور جب ریٹ بڑھیں گے تب ہم ان کو نکالیں گے۔ یہ گناہ ہے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ غریبوں کا استحصال ہے، شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک مقصد تو یہ ہو گیا کہ جو پیسہ ہے، روپیہ ہے، وہ سرکولیشن میں آ جائے اور غریب اور امیر میں زیادہ فرق نہ رہے، معاشرے میں ہر شخص اس لائق ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ زکوٰۃ کا ایک پرپس یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کیوں مشروع کی گئی ہے، تاکہ معاشرے کا وہ فرد جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اور اس کا عملی نمونہ آپ کو دیکھنا ہو تو خلفائے راشدین کے زمانے میں اور اس کے بعد خاص طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایسا دور بھی آیا ہے کہ جب لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقم لے کر نکلتے تھے اور پورا ملک ٹہل جایا کرتے تھے، پورا ملک گھوم جایا کرتے تھے، لیکن انہیں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو یہ دور بھی آیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوا تھا، آپ دیکھیں مکے کی وہ بستی جہاں لوگ فائنینشلی مضبوط نہیں تھے، وہاں تو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لوٹ مار کتنی عام تھی، دھوکہ دھڑی کتنی عام تھی، تو غربت کا علاقہ تھا وہ۔ تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کوئی دولت برسا دی کہ سب لوگ امیر ہو گئے، ایسا نہیں۔ زکوٰۃ کا سسٹم جب اپنی اصل پر تھا، ایک پورا زکوٰۃ کا نظام تھا، تو یہ رزلٹ سامنے آیا کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا۔ تو زکوٰۃ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غریب آدمی جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ فائنینشلی اتنا اوپر آ جائے کہ اب وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں، زکوٰۃ دینے والا بن جائے، یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ تو فطرے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال ابن عباس فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو لازم کیا ہے، کس لیے؟ کہ تمہارے روزے میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تم نے روزہ رکھ کر کوئی غلط بات کہہ دی، کسی کو جھڑک دیا، کسی پر ناراض ہو گئے، کسی کی غیبت چغلی ہو گئی، کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی، اس کی وجہ سے تمہارے روزے میں جو کمی ہوئی، اگر 100% اجر ملنا چاہیے تھا تو 90 ہو گیا، 95 ہو گیا، تو یہ صدقہ فطر جو ہے یہ تمہاری اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ایک صدقہ فطر کا مقصد کیا ہوا کہ روزے میں اگر کسی کی کمی آ جا رہی ہے تو وہ کمی پوری ہو جائے، وہ کمی دور ہو جائے۔ اور صدقہ فطر کا دوسرا مقصد کیا ہے کہ عید کی خوشی میں غریب حضرات بھی شامل ہو جائیں، ان کے گھر بھی سیوئی بن جائے، ان کے گھر بھی کھانا پینا بن جائے، ان کے بچوں کے لیے بھی کپڑوں کا انتظام ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ شریعت نے ہر خاص موقع پر، کوئی بھی شریعت کے ایونٹ ہوگا، خاص موقع ہوگا، تو اس میں شریعت نے غریبوں کا کتنا خیال رکھا ہے۔ یہ آپ کو دیگر مذاہب میں بھی چیزیں ملیں گی کہ غریب کی مدد کرنی چاہیے، ہر شخص یہ کہتا ہے، لیکن اس کو قانون بنایا ہے تو اسلام نے بنایا ہے، لازم اسلام نے کیا ہے، صرف ترغیب نہیں دی ہے کہ تم غریب کی مدد کرو، لیکن ایک حد تک کچھ پرسنٹ واجب کر دیا ہے کہ یہ کرنا ہی پڑے گا، اور اس کے علاوہ کیسے کرو اس کے اور بھی طریقے بتلائے ہیں، اور بھی اس کا پورا سسٹم بتلایا ہے مذہب اسلام نے۔
ولیمے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نہ پوچھا جائے، صرف امیروں کو پوچھا جائے۔ قربانی کر رہے ہیں آپ، قربانی کے بارے میں شریعت کہہ رہی ہے ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ اب دیکھیں شریعت کتنا خاص خیال رکھ رہی ہے غریبوں کی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ غریب کی ضرورت بھی پوری کرنا ہے اور غریب کو غربت کے لائن سے نکالنا بھی ہے۔ تو عید کے موقع پر اس کا خاص، پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ اس لیے صدقہ فطر نکالیں گے کہ غریب کی مدد ہو جائے تو آپ تھوڑا پہلے نکالیں گے کہ ہم صدقہ فطر جس کو دیں کم سے کم اس کو اتنا ٹائم ملے کہ وہ عید کا راشن، عید کی سوئی وغیرہ خرید کے لے آئے۔ تو یہ صدقہ فطر کا مقصد ہے۔ صدقہ فطر کس چیز سے دینا ہے؟ کیا ہے معیار؟ صدقہ فطر کتنا دینا ہے؟ کیا ہے؟ تو صدقہ فطر ادا کرنے میں جن چیزوں کو معیار بنایا گیا ہے وہ چیزیں 6 ہیں۔ آٹا ہے، گیہوں، جو، کھجور، چھہارا، کشمش، پنیر، 7 چیزیں۔ ان 7 چیزوں کو معیار بنایا گیا ہے۔ اب کس سے کتنا نکالنا ہے؟ گیہوں سے اگر آپ صدقہ فطر نکال رہے ہیں اور آٹے سے، تو اس کی جو وزن ہوگا وہ 1 کلو 633 گرام، جسے 2.25 سیر کہا جاتا ہے۔ 2.25 سیر گندم آٹا یا پھر اس کی قیمت۔ اسی طرح جو ہے، چھہارا، کھجور اور کشمش سے 3.25 سیر یعنی 3 کلو 266 گرام، یہ ہے معیار۔ پنیر ہے، پنیر سے 3.5 سیر۔ یا تو آپ یہ سامان نکالیں یا اس کی قیمت نکالیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دور ایسا تھا کہ جب گیہوں یہ زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا، اس کی ویلیو زیادہ ہوا کرتی تھی، اور جو دیگر چیزیں، کھجور تو عرب کی غذا ہے، کھجور سستی ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں آٹا سستا ہو گیا ہے، 30، 32، 35 میں مل جاتا ہے، اور کھجور مہنگی ہو گئی ہے، چھہارا مہنگا ہو گیا ہے، جو مہنگی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو صدقہ فطر ہے نا، اس میں آپ آٹے سے بھی ادا کر دیں گے۔ مثلا آٹے سے اس سال جو صدقہ فطر بن رہا ہے وہ 60 روپے بن رہے ہیں، ایک صدقہ فطر 60 روپے بن رہے ہیں، تو آپ 60 روپے بھی ادا کر دیں گے تو صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے، اور صدقہ فطر کا جو مقصد ہے کہ غریبوں کی مدد ہو، کہ آپ جس طرح اپنی زندگی میں، اپنے کھانے پینے میں، رہائش میں، کپڑے میں، دیگر ضروریات میں یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری ہر چیز بہتر سے بہتر ہو۔ مثال کے طور پر گھر آپ کا بن گیا، رہنے کے لائق ہو گیا، آرام دہ ہو گیا، لیکن آپ یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ فنیشنگ بھی اچھی ہو جائے، گھر میں پینٹ بھی اچھا ہو جائے، ٹائلز اچھے لگ جائیں۔ آپ سستا صوفہ خرید کے مہمان کو اس میں بٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ذرا اچھا خریدیں، اچھا مال خریدیں۔ گاڑی آپ 5 لاکھ کی بھی خرید سکتے ہیں، 8 لاکھ کی بھی خرید سکتے ہیں۔ ایک ایلٹو میں بھی 5 لوگ آئیں گے، i10 میں بھی 5 لوگ آئیں گے، اور آپ کیا لیں گے تو اس میں بھی 5 لوگ آئیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہمارے پاس وسائل ہیں تو ہم بہتر گاڑی خریدیں، آرام دہ گاڑی خریدیں، لمبے ٹائم تک چلنے والی گاڑی خریدیں۔ کھانے پینے میں نارمل گوشت سے بھی آپ سادہ سالن بنائیں، اس سے بھی پیٹ بھر جائے گا، سالن نہ کھائیں، دال کھا لیں، اس سے بھی پیٹ بھر جائے گا، لیکن اس میں بھی آپ بہتر سے بہتر کھانا چاہتے ہیں۔ موبائل آپ 15,000 20,000 کا بھی کام چلا سکتے ہیں، لیکن آپ 50,000 کا خریدتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں خریدنے میں۔ لیکن جس طرح آپ زندگی کے دیگر معاملات میں بہتر سے بہتر پسند کرتے ہیں، اسی طرح شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ آپ صدقہ فطر بہتر سے بہتر نکالیں۔ اور پھر جب اللہ کی خوشی کے لیے نکال رہے ہیں، بھائی ہمارے صدقہ فطر نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ خوش ہو جائیں اتنا اچھا ہے نا۔ تو پھر کم سے کم میں بھی کام چل جائے گا، لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے
اور اگر ہم زیادہ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوں گے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر صدقہ فطر نکالیں؟ اور پھر جب اس کا ایک مقصد روزے کی کمی کو پورا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ غریب کی مدد ہے کہ غریب کے گھر کا بھی چولہا جل جائے، اس کا بھی بھلا ہو جائے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ غریب کی مدد کر دیں اتنا اچھا ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزے کا جو فدیہ ہے، اگر بیماری کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے کسی کا روزہ چھوٹ رہا ہے تو اس کو فدیہ دینا ہے، تو اس کا جو فدیہ ہے وہ بھی صدقہ فطر کے برابر ہے. ایک فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر. تو اس سال اگر 60 روپے بنتا ہے تو 60 روپے سے بھی آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، تو کم سے کم جتنی بڑی عبادت ہے اس کے شایان شان اس کا فدیہ بھی تو ہونا چاہیے. اگر آپ 60 روپے کے حساب سے جوڑیں گے تو ایک مہینے کے روزوں کا فدیہ 1800 روپے بنے. آپ بتائیے کہاں رمضان کے اتنے قیمتی روزے اور کہاں 1800 روپے؟ تو یہ تو غریب آدمی کے لیے چھوٹ دی گئی ہے کہ غریب آدمی ہے وہ اسی سے اس کے اوپر بوجھ پڑے گا تو وہ آٹے سے بھی نکال دے، کام چلا دے. لیکن جو لوگ اس لائق ہیں کہ وہ بہتر نکال سکتے ہیں صدقہ فطر کی رقم، انہیں بہتر نکالنی چاہیے. کم از کم رمضان میں آپ جو کھجور یوز کر رہے ہیں، قلمی یوز کر رہے ہیں، اجوا یوز کر رہے ہیں یا دوسری یوز کر رہے ہیں، کم سے کم اس کھجور کی قیمت سے نکال دیں. تو ایک جو درمیانی درجے کی قیمت نکالی ہے علماء کرام نے، اس سے اس سال گیہوں اور آٹے سے صدقہ فطر کی رقم ہے 60 روپے، جو سے صدقہ فطر کی رقم بن رہی ہے 130 روپے، چھہارے، کھجور اور پنیر سے صدقہ فطر کی رقم بن رہی ہے 1050 روپے، اور کشمش سے 980 روپے. آٹے سے 60، جو سے 130، کشمش سے 980، چھہارا، کھجور اور پنیر سے 1050 روپے، یہ صدقہ فطر کی رقم بن رہی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال یہ پوچھا کہ مستحق کا اندازہ کیسے لگائیں، کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، اس کی تحقیق کیسے کریں؟ تو ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ شریعت نے ہمیں صرف اتنے کا پابند کیا ہے جتنا ہمارے لیے پاسبل ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی بھی انسان کی کیپیسٹی سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں لادا، کیپیسٹی سے زیادہ کا اس کو مکلف نہیں بنایا. تو آپ کے لیے جتنی تحقیق کرنا پاسبل ہو، آسانی کے ساتھ آپ جتنی تحقیق کر سکتے ہو اتنی کر لیں. اور اتنی تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق نظر آ رہا ہے اور آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی، تو اب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب وہ شخص نے پیسے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر نہیں کرتا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمیں بہت زیادہ اس میں کھود کرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو اپنے اندازے سے، اپنی تحقیق سے، اگر اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ زکوٰۃ کا مستحق ہوگا. ایک صاحب نے پوچھا کہ کیسے اندازہ لگائیں، ہم تحقیق کیسے کریں؟ تو میں نے ان کو 2-3 باتیں بتلائیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بچے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں. آپ گھر سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ گھر اس کا اپنا ہے یا کرائے کا ہے، اپنا گھر بھی وراثت میں مل سکتا ہے اس کو، لیکن ہر مہینے پتہ اس کی اتنی آمدنی نہ ہو، اس کی اتنی سیونگ نہ ہو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو. تو یہ دیکھیے کہ اس کے بچے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہ موبائل فون کون سا استعمال کر رہا ہے، گاڑی موٹر سائیکل اس کے پاس ہے، اس سے بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ موٹر سائیکل اب ہر گھر کی ضرورت ہے. ہر آدمی غریب ہے لیکن موٹر سائیکل ہے اس کے پاس، غریب آدمی کے پاس بھی. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ علاج کس ڈاکٹر کے پاس کرا رہا ہے، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سستے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے یا مہنگے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اتنا اندازہ لگا لیں اپنے طور پر، بس اس کو زکوٰۃ دے دیں، زیادہ اس میں کھود کرید نہ کریں. اچھا، زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کو یہ بتلانا ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں،
آپ اسے ہدیہ کہہ کر دے دیں، کچھ بھی کہہ کر دے دیں کہ تمہارے لیے گفٹ ہے، ہدیہ ہے، انعام ہے، کچھ بھی کہہ کر دے دیں تو وہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ ایڈوانس، ایک سوال لیا آیا کہ ایڈوانس جو رقم دی جاتی ہے، جیسے آپ کوئی مکان خریدتے ہیں، کرائے پہ کوئی جگہ لے رہے ہیں تو کچھ پگڑی رکھواتے ہیں نا، ایڈوانس میں 2 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے رکھوائے جاتے ہیں، تو یہ جو پیسے ہیں پگڑی کے، ایڈوانس رقم جو ہے، اس کی زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ جس کو آپ نے دیا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی یا جس نے دیا ہے؟ تو اس کا مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ نے اس کو رقم دی ہے پگڑی کے طور پر، یہ اس کی نہیں ہے، یہ آپ کی رقم ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ کل کو جب آپ کا اس سے معاملہ ختم ہوگا تو آپ کو یہ پگڑی واپس ملنی ہے نا۔ وہ پیسے چاہے وہ رکھے، کہیں انویسٹمنٹ کر دے، کچھ کرے، لیکن اسے وہ پیسہ ایک وقت بعد لوٹانا ہے، مطلب وہ اس پیسے کا مالک نہیں ہوا ہے، مالک آپ ہیں، لہذا اس کی جو ادائیگی ہوگی وہ آپ کے ذمے ہوگی، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کاروبار میں جو پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے رکھے تھے، آپ نے سوچا کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ نکلے گی، پیسے ختم ہو جائیں گے، لاؤ اسے اٹھا کے ہم کسی کاروبار میں لگا دیں، تو گرچہ آپ یہ رقم کاروبار میں لگا دیں، لیکن وہ رقم جو کاروبار میں لگائی جاتی ہے وہ زکوٰۃ میں ایڈ ہوتی ہے، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور پروفٹ جو آ رہا ہے اس کی بھی نکالنی ہوگی۔ ہاں، آپ نے کسی کو رقم دی کاروبار میں لگانے کے لیے، یا آپ نے کاروبار میں لگائی اور وہ رقم ڈوب گئی، نقصان ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ رقم آپ کے پاس رہی نہیں تو پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی اس پر۔ اسی طرح ایک سوال آیا کہ دکان میں جو رکھا ہوا مال ہے اس کا کیا کریں؟ اسے تو بیچنا ہے، اس کی زکوٰۃ کس ریٹ پر نکالیں؟ یعنی ایک تو جس ریٹ پر آپ خرید کر لائیں مارکیٹ سے، ایک ریٹ وہ ہے، ایک ریٹ وہ ہے کہ آپ کسی کو ہول سیل دیں گے تو اس کی کیا ریٹ نکلے گا، ایک یہ کہ آپ ریٹیل میں بیچ رہے ہیں، آپ کھجور کی پیکٹ خرید کے لائے 70 روپے کی، بیچ رہے ہیں 120 کی، تو زکوٰۃ آپ کس حساب سے نکالیں گے؟ تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ آپ سارے مال کی رقم ایک ساتھ اس کی قیمت لگا لیں، جس قیمت میں آپ لائے ہیں اس حساب سے زکوٰۃ نکالیں، اور باقی جو آپ پروفٹ آ رہا ہے اس سے اس کی زکوٰۃ مستقل نکالیں۔ تو یہ صدقہ فطر کے تعلق سے اور زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ مسائل سامنے آئے تھے، مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا جائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اعتکاف سے متعلق اور کچھ روزے کے فدیے اور صدقہ فطر سے متعلق کچھ اور مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ ایک چیز میں نے جو اس موضوع سے ہٹ کر تھی لیکن چونکہ کچھ غلط فہمی لوگوں میں پائی جا رہی ہے تو میں نے نوٹ کر لیا تھا کہ اسے بھی ذکر کر دوں گا، کہ تراویح میں دیکھیں شریعت میں جس چیز کو ضروری نہیں قرار دیا گیا ہے اسے ضروری قرار دینا یہ اپنی طرف سے ذاتی ہے اور گناہ ہے۔ اسی طرح تراویح میں 20 رکعت کے بعد وطر سے پہلے جو دعا مانگتے ہیں، تراویح مکمل ہو گئی اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پھر وطر پڑھتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک جگہ یہ کیس آیا کہ امام صاحب نے وہ دعا نہیں کرائی تو پیچھے چمگوئیاں ہونے لگی کہ ارے دعا چھوڑ دی۔ یہ دعا آپشنل ہے، آپ نے مانگ لیا تو ٹھیک، نہیں مانگا تو ٹھیک۔ تو کبھی امام صاحب اگر تراویح ختم ہونے کے بعد سیدھے وطر کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا بہت دیر ہو گئی ہے جلدی کھڑے ہو گئے، انہیں کہیں جانا ہے دعا کرانے کے لیے، تو اس کو بہت زیادہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، سنتیں پڑھیں۔